الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ اربعین النووی کی دوسری حدیث جبریل علیہ السلام کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں جبریل علیہ السلام کا دوسرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق، اور آپ کا اس سوال کے جواب میں جو 6 ارکان کا بیان فرمانا، اس میں سے ہم ابھی پہلے رکن پر بات کر رہے تھے، اللہ پر ایمان، ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں۔ تو جب ہم اللہ پر ایمان کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز اللہ کے وجود اور اس کی ذات پر ایمان، دوسری چیز اللہ کی ربوبیت پر ایمان، تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان پر ایمان، اور چوتھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان۔ اللہ کی ذات پر ایمان کے متعلق ہم نے بات کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، اللہ کے وجود پر ایمان کے بعد باقی جو 3 چیزیں ہیں، ان کو توحید کی اقسام کہتے ہیں۔ توحید کی اقسام، ان کا سیکھنا، ان کو یوں بنانا، یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ مشرکین مکہ کو مشرک کیوں کہا گیا، اس کے باوجود بھی کہ وہ توحید کے ان باتوں میں قائل تھے جن باتوں میں آج کل ہمارے عام مسلمان قائل ہیں، بلکہ ان سے زیادہ قائل تھے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت میں رکھے، ہدایت نصیب کریں، کہ ان کے عقائد میں کچھ خطرناک چیزیں وہ ہیں جو مشرکین مکہ کے عقائد میں بھی نہیں تھی۔ اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کچھ چیز کا بیان ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایمان لانا، اس کی وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی جو اقسام بنائی گئی ہیں، ان کو جانے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ دوسری اہم چیز ان توحید کی اقسام کو بنانے اور ان کو جاننے کی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ٹھیک سے کر ہی نہیں سکتے، اللہ کی پہچان ٹھیک سے ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم ان توحید کی اقسام کے مطابق اور ان اسپیکٹ اور ان پہلوؤں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تعارف نہ سیکھیں۔ تو ابھی انشاءاللہ جب ہم اس کو شروع کریں گے تو اب دیکھیں گے کہ کتنا ایمان بڑھتا ہے، ایمان والوں کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف پر کتنا زیادہ بڑھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتنا زیادہ بار بار قرآن میں یہ کہا، بلکہ قرآن کا ایک حصہ تقریباً 10 بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں نازل کیے۔ اللہ کون ہے، اللہ کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی الوہیت، یہ تمام کی تمام چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، توحید الربوبیہ، یہ کیا ہے؟ ونس آف اللہ ان ہز لارڈشپ، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ ربوبیت پر اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ رب، یہ لفظ را با با، یہ اس کا مادہ ہے، اور اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کی تربیت کرنا، نشو و نما کرنا، کسی چیز کا براٹ اپ کرنا، اس کی پرورش کرنا، اس کو وہ تمام چیزیں پرووائڈ کرنا جس کی وجہ سے اس کی بڑھوتری ہو، وہ بڑھنا شروع کرے، وہ گروتھ اس کی ہو، اس کو کہتے ہیں، اور رب کے مادہ میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ رب البیت کہا جاتا ہے اس آدمی کو جو گھر کا گارڈین ہو اور گھر کے اخراجات کو چلانے والا ہو۔ تو جب صرف رب کا لفظ بولا جائے گا یا رب کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد اللہ کی ذات ہوگی۔ ویسے رب کا لفظ دوسروں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا رب البیت، عام گھر والے جو گھر کا گارڈین ہوتا ہے اس کو رب البیت کہتے ہیں۔ آقا کو بھی رب کہہ دیتے ہیں، آقا کو، جیسے ہم انشاءاللہ اس حدیث کے آخر میں پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان تلد الامۃ ربتہا او ربہا، کہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لونڈی اپنے مالک یا اپنی مالکن کو جنم دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ وہ مالک، آقا، سردار، اس کے بارے میں کیا لفظ ہے؟ ربہا اور ربتہا۔ تو رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا، تمام چیزیں دینے والا، خیال رکھنے والا۔ جب اللہ کو ہم رب کہیں گے تو اس میں جو معانی پائے جائیں گے، سبحان اللہ، وہ تو لا محدود معانی ہیں۔ لا محدود اللہ کی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لا محدود رحم، کرم، شفقت، محبت، یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی۔
جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے اور وہ رب ہونے میں اکیلا ہے، توحید ربوبیت کا بیان ہوگا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 3 صفات آئیں گی: الخلق والملک والتدبیر۔ قرآن میں جہاں پہ بھی آپ کو خلق کے متعلق بات ہو رہی ہو، خلق، کریشن، پیدائش، جہاں پہ بھی خالق کا لفظ آئے، خالق کا لفظ آئے، آپ سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے۔ جہاں پر ملک کا لفظ آئے، ملک، ملک، مالک، سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے۔ جہاں پر بھی تدبیر کا لفظ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاملات کو جو مینج کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کے معاملات کی ترتیب بنا رکھی ہے، اس کا جہاں پہ بھی ذکر ہے تو سمجھ لیجئے کہ توحید ربوبیت کا ذکر ہے۔ یہ التدبیر کو کہتے ہیں کنٹرولنگ افیئرس، کہ لوگوں کے معاملات اس کو کنٹرول کرنا اور ان کی ترتیب لگانا اور ان کو ایک نظم کے مطابق چلانا۔ آئیے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ خلق، ملک اور تدبیر کا کیا مطلب ہے اور رب کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پر ایمان لانے میں جو دوسری چیز ہے اور توحید کی اقسام میں سے جو پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، وہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کو اللہ کے ساتھ باتیں، نماز میں انسان کا ایمان بہت ہی بلندی پر چلے جانا چاہیے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا سکون ہے، نماز جنت کی چابی ہے، اس طرح کی ساری باتیں، نماز پڑھنے کے فوائد، نماز کی فضیلت، نماز ہی لوگ ہی جنت میں جائیں گے، نماز کی حفاظت کرنا۔ اب نماز ایسی کیا چیز ہے کہ اتنی تعریفات اس کی ہوئی؟ تو اس نماز کا ایک حصہ ہے جس کو بلکہ نماز ہی کہا گیا، سورۃ الفاتحہ۔ اس سورۃ الفاتحہ کی یہ جو ابتدا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ رب العالمین کیا ہے؟ رب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم نے رب کہا تو پہلی صفت کیا آئے گی؟ الخلق، اللہ خالق ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ نے کیا پیدا کیا؟ ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ، اور جو نہیں نظر آ رہا وہ بھی اللہ نے پیدا کیا۔ بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ نے پیدا کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ نے پیدا کی۔ زمین و آسمان کو دیکھیں، اس کائنات کو دیکھیں، رات اور دن کے آنے جانے کو دیکھیں، سورج، اس کا طلوع ہونا، اس کی حدت، اس کی تمازت، اس کی گرمی، اس کی حرارت، اس کا سائز، یہ سب کچھ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ چاند، اس کی روشنی میں جو ایک راحت ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ رات اور دن، زندگی اور موت، سبزہ اور خشکی، سمندر، صحرا، دریا، میدان، پہاڑی، سب کچھ، ستارے، سیارے، کہکشائیں، اور یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، یہ وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں اور وہ کچھ نہیں ہیں، ان گنت اور بے شمار ہیں جو انسان کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ کس نے پیدا کیا ہم کو؟ اللہ کی ذات نے پیدا کیا۔ اچھا، جب یہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے ہر چیز کے، اللہ نے ہر چیز پیدا کی، واللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں، تو چیزوں کو پیدا کرنے کے ساتھ ان چیزوں میں جو نظام، جو سسٹمز ہیں، وہ بھی کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے پیدا کی۔ ایسا نہیں کہ بس کچھ چیزیں پیدا کی اور چھوڑ دی، نہیں، ان میں نظام ہیں بہت سارے۔ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے، ہر چیز کا ایک نظام ہے کہ نہیں؟ زمین و آسمان نظام پہ کے مطابق چل رہے ہیں کہ بغیر نظام کے چل رہے ہیں؟ مینجڈ ہیں کہ نہیں؟ اور کتنے زیادہ، کتنی کمپلیکیشنز اس میں ہیں، اور کتنی وسعت اور کتنا زیادہ اس میں ایک موومنٹ، حرکت کا تناسب ہے۔ وہ تناسب اگر ذرا برابر بھی ختم ہو تو سارا کچھ، پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ یہ تمام کے تمام نظام دیکھیں، آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پیدا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو پیدا کر دیا۔ اب یہ سورج کو پیدا کر کے یہ نہیں کہ بس ایک جگہ پہ رکھ دیا، نہیں، اس کا ایک نظام بنایا پورا، وہ نظام بھی اللہ نے بنایا۔ ہم اپنی مثال لیتے ہیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے اندر بہت سارے نظام بھی بنائے۔ انسان کو کہا جاتا ہے عالم اصغر، اسمال یونیورس، اور یہ واقعی ٹھیک بات کہی ہے جس نے بھی کہی،
کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں لوگوں کو جب یہ کہا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں ظاہر کرنے کی 2 جگہیں بتائیں. ایک ہیں افلاک، یونیورس، کائنات، اور دوسری انسان کا اپنا جسم. سورہ فصلت سورہ 41 کی آیت 53 میں اللہ فرماتے ہیں سَنُرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، کائنات میں، آسمانوں میں، افلاک میں، ہورائزنز میں، اور خود ان کے اپنے اندر اپنے نفسوں میں. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، یہاں تک ان کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ ذات حق ہے. ہمارے اندر کیا نشانی ہے؟ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. ہم بات کر رہے ہیں ربوبیت کی اور رب ہونے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا. ہم میں نظام کتنے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ ہمیں جتنے نظام ہیں، انسان ان نظاموں کو مکمل طور پر ابھی تک نہیں جان پایا ہوگا. یقینی طور پر جو نظام انسان نے جان لیے ہیں وہ کس قدر حیران کن ہیں، عجیب، سبحان اللہ. واللہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو لوگ اس چیز میں ماہر ہیں، ہمیں ہیومن باڈی کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا چاہیے، انسانی جسم کے بارے میں ضرور ایک دفعہ سیکھنا چاہیے. آنکھیں کیسے کام کرتی ہیں، یہ دیکھنے کا پورا جو سسٹم ہے، اس خالق نے ہمیں پیدا کیا، آنکھیں دیں، اس میں روشنی کہاں سے آ گئی؟ جسم کے باقی بھی اعضاء باقی کیوں نہیں دیکھتے؟ ہاتھ، انگلیاں، جوائنٹس، سماعتیں، کان، سونگھنے کی قوت، ناک، زبان بولنے کی قوت، دانت، ہونٹ، ہر ایک چیز، سبحان اللہ. یہ کتنی معمولی سی چیز ہے، یہ ناخن کتنی معمولی سی چیز ہمیں لگتی ہے. سبحان اللہ، ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن کے یہ نہیں ہے. اور جو بہت سارے اس سے نقصانات ہوں گے. ایک نقصان جو اس سے ہوتا ہے جس کے یہ نہ ہو، اس کی انگلیوں میں طاقت باقی نہیں رہتی، وہ چیزوں کو گرپ نہیں ٹھیک سے کر سکتا، انگلیوں کے ساتھ ٹھیک سے گرپ اس کی نہیں ہوتی. تو اس ناخن کے بہت سارے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ انگلیوں کی گرپ کو مضبوط کرتا ہے. یہ پلکیں کتنی معمولی سی چیز ہیں. اگر یہ پلکیں نہ ہوں، اگر ہوں اور پلکیں آدمی اس کو جھپکا نہ سکے، ان پلکوں کو انسان اوپر نیچے نہ کر سکے، اس سے پوچھ کر دیکھیے گا کتنی اجیرن ہو جائے گی اس بندے کی زندگی. ایک شخص کے بارے میں ہم نے سنا کہ اس کو کوئی ایسی بیماری ہوگی، وہ اپنی پلکوں کو موو نہیں کر سکتا تھا، حرکت نہیں دے سکتا تھا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی تھی. اور وہ بہت امیر آدمی بھی تھا، کوئی شپس وغیرہ سمندر میں اس کے جہاز چلتے تھے. کہتا تھا میری ساری دولت لے لو، اس کو ٹھیک کر دو کہ میری پلکیں حرکت کرنا شروع کر دیں، آنکھیں یعنی پلکیں بند ہونا شروع ہو جائیں. اللہ کے نظام ہے. ایک ہمیں چوٹ لگتی ہے، اس چوٹ کے سلسلے میں 3 نظاموں پر ہم بات کرتے ہیں، زیادہ پر نہیں. ایک نظام یہ ہے چوٹ لگنے سے جو ہمارا خون نکلتا ہے، ایک حد تک نکلتا ہے اور پھر بند ہو جاتا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا نظام ہے. ہمارے جسم میں بلیڈنگ فیکٹرز ہیں اور کلاٹنگ فیکٹرز ہیں. ہمارے جسم میں اگر جب خون اندر گردش کر رہا ہے، اگر وہاں پہ کلاٹنگ فیکٹرز ایکٹیویٹ ہو جائیں، یعنی جو خون کو جماتے ہیں، انسان فوراً مر جائے. اور اگر یہ خون جسم کے ذریعے سے زخم ہوا، اس سے باہر نکلنا شروع ہو گیا، اور یہاں پہ اگر وہ جو اس کو جمانے والے اور اس کو کلاٹ بنانے والے اور اس کو روکنے والے، وہ اگر فیکٹرز ختم ہو جائیں تو انسان کا پورا خون ایک چھوٹے سے زخم سے بہہ جائے اور انسان ختم ہو جائے. یہ کس نے پیدا کیا؟ اس ذات نے. یہ خالق ہے. اسی میں دوسرا نظام کون سا ہے؟ دوسرا ہے ہیلنگ پاور. خون رک گیا، خون رکنے کے بعد اب کیا ہوگا آگے؟ وہ ہیل کرے گا، زخم بھرنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد انسان کی وہ جو زخم والی جلد تھی وہ دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائے گی. یہ نظام کس نے بنایا؟ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات. جن لوگوں میں، آپ ان لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں جن لوگوں کے زخم جلدی نہیں بھرتے، جن کی بلیڈنگ نہیں رکتی. اور اس سلسلے میں جو سب سے بڑا انعام ہے اس نظام کے سلسلے میں، زخم کے سلسلے میں، جس سے لوگ بچتے ہیں اور جس سے لوگ تکلیف کھاتے ہیں، وہ کون سا ہے بھلا؟ درد. کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ کہ انسان کو زخم ہوتا ہے، اس کو درد کا احساس ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کسی جگہ پر کچھ ہوا ہے. اگر یہ درد نہ ہو، دیکھیں جب کسی کو آپریٹ کیا جاتا ہے، سرجری کرنا ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں؟ اسی ایک چیز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتے ہیں.
اس نظام کو اس مخصوص جگہ سے ختم کرتے ہیں تو ان کی کاٹنا اور اسی طرح چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر یہ چیز، یہ نظام ہمارے اندر سے ختم ہو جائے تو لوگ ہمارے جسم کے اعضاء کو کاٹیں، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے۔ ایک آدمی سویا ہوا ہو، اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا جائے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس درد کا احساس۔ ہم ویسے تو ہماری جان جاتی ہے نا درد سے، لیکن نعمت کتنی بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام، اللہ تعالیٰ جب ہم کہتے ہیں نا وہ رب ہے، تو اس میں جو رب ہونے میں جو 3 صفات ہیں، سب سے پہلی صفت جو خالق ہے، کس قدر عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے۔ کتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم میں رکھا ہے، سبحان اللہ، کتنے نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اب دیکھیے، اب یہی نظام، یہ ہمارے اندر نا کچھ، ہم نے ایک چیز کی معمولی سی بات کی، آپ نظام انہضام کو دیکھ لیں، آپ بصارت کو دیکھ لیں، آپ سماعت کو دیکھ لیں، آپ یہ زبان جو بات کر رہی ہے، سبحان اللہ، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، ٹکرا رہا ہے مختلف جگہ پہ، منہ میں آگے پیچھے اوپر نیچے، تو کیا ہو رہا ہے؟ کلام پیدا ہو رہی ہے، بات پیدا ہو رہی ہے۔ یہ چیزیں آپس میں ٹکرائیں، آواز تو پیدا ہوگی، کلام پیدا نہیں ہوگی، اس سے باتیں نکل رہی ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن سورہ الروم میں آیت نمبر 21 سے آگے غالباً کچھ نشانیاں وہاں پہ بیان فرمائیں۔ وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں فلاں چیز میں، جیسے اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے، انسانوں میں سے انسانوں کے جوڑے بنائے، تمہیں میں سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کی طرف سکون حاصل کرو، اس سے سکون ملے تمہیں۔ اسی میں آگے چلتے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانیں مختلف ہیں۔ دیکھیں، جو ہم سے مختلف زبان بولتے ہیں، جو ہمیں نہیں آتی، کچھ زبانیں تو ہمیں آتی ہیں، جو زبانیں ہمیں نہیں آتی، زبان ایسی ہے، اسی طرح سے ٹکراتی ہے اوپر نیچے، سبحان اللہ، بالکل ہی مختلف چیزیں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی بنائی، تو اللہ نے یہ نظام رکھے۔ اب دیکھیں کہ وہ چیز جو ہمیں اپنی آنکھ سے، انسانی آنکھ سے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس میں بھی نظام ہے کہ نہیں ہے؟ سننے کا، چکھنے کا، بولنے کا، دیکھنے کا، ہضم کرنے کا، ہے کہ نہیں؟ وہ چیز جو ہمیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ رہی، اس کے اندر کا سسٹم کتنا چھوٹا ہوگا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی ذات۔ یعنی بڑی چیزوں کو بنانا آسان ہے، چھوٹی چیزیں اور ان میں پورا ایک سسٹم ہو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ لوگ ابھی نینو ٹیکنالوجی پہ پہنچے ہوئے ہیں نا، چیزوں کو چھوٹا کرتے کرتے۔ کمپیوٹر جو پہلے آیا تھا وہ کتنے کمروں کے برابر تھا،